اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خلاصہ کے طور پر کچھ مقتل کی اور کچھ عمومی تاریخی کتب کا تعارف کروایا اور ساتھ ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف کا بھی ذکر کیا۔ آج کا موضوع یزید کا حاکم مدینہ کی طرف خط لکھنا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں کن افراد کے ساتھ ملاقات کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کیوں چھوڑا، اس پر بحث کریں گے۔ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے تمام پیروکاروں اور مختلف شہروں میں موجود حاکمان کو خط لکھا کہ فوری طور پر لوگوں سے بیعت لی جائے۔ اسی طرح مدینہ میں بھی خط بھیجا گیا کہ جتنا جلدی ہو سکے لوگوں سے بیعت لی جائے اور فوری طور پر مجھے اطلاع دی جائے۔ جب حاکم مدینہ کو خط لکھا گیا تو اس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: جو ہی میرا یہ خط تمہیں ملے تو حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں کو حاضر کر کے میرے لیے بیعت لو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو قتل کر دینا اور حتیٰ لوگوں سے بھی بیعت لینا، اور جو بھی انکار کرے فوراً ان کا سر قلم کر دینا۔ اور ہاں، خاص طور پر حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں سے ضرور بیعت لینی ہے۔ بعض مورخین یہاں پر لکھتے ہیں کہ یزید کے خط میں صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام درج تھا، اور جبکہ بعض مورخین نے امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کے نام بھی لکھے تھے۔ لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے، جتنے بھی مورخین نے جو کچھ بھی تحریر کیا ہے، ان سب میں یزید کے خط میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام ضرور تھا کہ ان سے بیعت ضرور لینی ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب یزید کا خط ولید ابن عتبہ کو ملا تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت پڑھی اور کہا: میں اور حسین، من کجا و حسین کجا، میرا ان سے کیا کام، میرا ان سے کیا واسطہ، میرا فرزند زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا کام۔ پھر کسی کو مروان ابن حکم کے پاس اس خط کے ساتھ بھیجا تو اس نے بھی اسی آیت کو پڑھا۔ پھر ولید نے مروان سے کہا کہ تم ہی بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ مروان نے کہا: ابھی اور اسی وقت حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کے پاس کسی کو بھیجو اور فوری طور پر انہیں بلا کر ان سے بیعت لی جائے، لیکن اگر انہوں نے انکار کیا تو معاویہ کے مرنے کی اطلاع ملنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جائے۔ معاویہ کے مرنے کی اطلاع ان کو کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اگر معاویہ کے مرنے کی اطلاع ان کو مل گئی تو کوئی بھی بیعت کے لیے حاضر نہیں ہوگا اور سب مخالفت کریں گے اور اپنے پیروکاروں کو اپنی طرف جذب کر لیں گے، اور کیونکہ عبداللہ ابن عمر کا کسی سے کوئی کام نہیں ہے لہٰذا اس کو چھوڑو، وہ خود ہی بیعت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کے لیے کوئی آدمی بھیجو اور ان سے بیعت لو، اگرچہ جانتا ہوں حسین ابن علی ہرگز تمہاری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ ولید ابن عتبہ نے فوراً کسی کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کی طرف بھیجا تاکہ ان سے بیعت کے بارے میں بات کر سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اچانک پیغام سن کر متعجب ہوئے اور فرمایا: لگتا ہے معاویہ مر چکا ہے، اس لیے اچانک پیغام بھیجا گیا ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ معاویہ کا منبر تباہ ہو چکا ہے اور اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، لگتا ہے وہ مر چکا ہے،
ابن زبیر نے کہا بالکل ٹھیک فرمایا۔ امام علیہ السلام نے ولید کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ اپنے وفادار ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ولید نے امام علیہ السلام کو یزید کا خط پڑھ کر سنایا، لیکن امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں یا میری مثل ہرگز یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ولید اور مروان ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ امام علیہ السلام ہرگز بیعت نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ملاقات کی۔ ان میں سے عمر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد ابن حنفیہ اور حضرت سلمہ جو کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں سے تھیں، اور کچھ دیگر خواتین سے بھی ملاقات کی، جن میں ان ملاقاتوں کے دوران سب نے بہت زیادہ گریہ کیا اور امام علیہ السلام نے ان سب کو نصیحتیں فرمائیں۔ جناب محمد ابن حنفیہ کو اپنی ملاقات میں تحریری طور پر وصیت کی، اور اس وصیت میں امام علیہ السلام نے لکھا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو فساد برپا ہوا ہے اس کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ترویج کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک دی تھی کہ جب حسین علیہ السلام عراق میں شہید ہوں گے تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے متعلق حضرت سلمہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ اسی طرح سب جوانان بنی ہاشم اور دیگر اصحاب نے امام علیہ السلام کی روانگی کے وقت بہت گریہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور چند اصحاب کے ساتھ 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوئے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا یزید کی بیعت کو رد کرتے ہوئے، اس کی بیعت کو ٹھکراتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ کوفیوں نے خط لکھ کر ان کو بلایا تھا، حالانکہ کوفیوں کے خطوط مکہ میں آئے تھے، اور امام علیہ السلام ماہ شعبان، ماہ مبارک رمضان، ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ اور ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک مکہ میں ہی رہے، لہٰذا بیعت یزید کو ٹھکراتے ہوئے امام علیہ السلام نے مکہ کا رخ کیا، اور مکہ کے حالات میں ان خطوط کے متعلق انشاءاللہ آپ سب کو آگاہ کیا جائے گا۔